خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کی جانب سے السلام علیکم۔ آج کے ولاگ میں ہم ایک مرتبہ پھر اس ایشو پہ بات کرتے ہیں جس پہ میں نے چند دن پہلے ایک ولاگ بنایا تھا کہ بدقسمتی سے یہاں کچھ ہماری کمیونٹی کے بچے ہیں جو غلط ہاتھوں میں چلے گئے اور وہ کچھ نشے کا شکار ہو گئے ہیں، بہت سی فیملیز پریشان ہیں۔ اس ولاگ پہ آپ لوگوں کی جانب سے جو ہے وہ کافی اچھا فیڈ بیک آیا، یعنی اس میں آپ لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ اس موضوع پہ مزید بات ہونی چاہیے، یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے مزید جو ہے وہ بات بھی کرنا چاہتے ہیں، کئی فیملیز جو ہیں وہ پریشان ہیں۔ تو جیسا اس میں نے کہا تھا کہ اس میں والدین کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزارنا، فری ٹائم میں بچوں کے ساتھ گھومنا پھرنا اور بچوں کو ان کی ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ ہاتھ بٹانا۔ اور بہت سے ایسے یہاں پہ والدین ہیں جو بچوں کو کھیل کے میدانوں میں لے کے جاتے ہیں، اپنا ٹائم ان کے ساتھ بہت زیادہ اسپینڈ کرتے ہیں، ان کو میوزیمز میں لے کے جاتے ہیں، پلے گراؤنڈز میں لے کے جاتے ہیں، باقی ایکٹیویٹیز بھی ہیں۔ ان میں ایک بڑی امپورٹنٹ جو ایکٹیویٹی ہونی چاہیے جو ہماری سوسائٹی میں بہت تھی، اب نہیں ہے، اس سے والدین اور بچوں کا تعلق بھی بہت قریب ہوتا ہے، اور دوسری بچوں کی جو کردار سازی ہے، ان میں جو مینرز ہیں، ان میں جو اپنا کلچر ہے، ثقافت ہے، اور خصوصی طور پہ جو اپنی زبان ہے، مادری زبان ہے، وہ بھی ڈیولپ ہوتی ہے۔ وہ ہے بچوں کو رات سوتے وقت کہانی سنانا، یا ان کے سامنے ویسے جو ہے وہ بک ریڈنگ کرنا، سٹوری ٹیلنگ۔ یہ ایک ہمارے بچپن میں ہم روایت تھی، جب ہم شام کو سونے لگتے تھے تو دادی امی، نانی امی یا دادا نانا یا گھر کا کوئی اور فرد جو ہے وہ کہانی سناتا تھا۔ اس کہانی سنتے سنتے بچے سو بھی جاتے تھے، بچوں کو بڑی دلچسپی ہوتی تھی، اور بعض کہانیاں لمبی ہوتی تھی تو وہ کئی دن چلتی تھی۔ پھر ہم دادی امی کو کہتے آپ وہیں سے شروع کریں۔ وہ ایک بہت اچھا جو ہے وہ ایک کلچر تھا۔ پھر اس دور میں مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے کہ جو ریڈیو پاکستان لاہور نمبر 2 ہے، وہاں پہ رات کو 7:50 پہ بچوں کی کہانی اور نغمہ ہوتا تھا۔ تو میں بچپن میں اپنے والد صاحب کو کہتے تھے پہلے مجھے وہ آپ اسٹیشن لگا دے، وہ جناب وہ لگاتے تھے، بچوں کی کہانی سننی، نغمہ سننا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے سوئچ کرنا اور 8 بجے ریڈیو پاکستان لاہور نمبر 1 لگا کے انہوں نے خبریں سننی۔ تو بچپن میں اس سے یہ ہوتا ہے، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، بچے کی معلومات میں کردار سازی ہوتی ہے، اس میں جو ہے وہ ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، اور خصوصاً جو سٹوری ٹیلنگ ہے، یہاں جو سویڈش اسکولوں میں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ جو ہے بیٹھ کے کتابیں پڑھیں، اور خصوصاً اپنی مادری زبان، کیونکہ اگر آپ بچوں کی مادری زبان اچھی ہوگی تو یہ اسٹڈی آئی ہے کہ دوسری زبانیں جو ہیں وہ اس پہ زیادہ بلٹ ہوں گی۔ جن بچوں کی اپنی مادری زبان ٹھیک نہیں ہے تو وہ دوسری سویڈش یا انگلش زبان بھی اتنی اچھی سیکھ نہیں سکتے۔ تو مادری زبان، وہ یہ گھروں میں کہتے ہیں گھروں میں کہ آپ بچوں کے ساتھ اپنی مادری زبان میں بولیں، جو بھی آپ کی مادری زبان ہے، اور اس میں آپ ریڈنگ کریں۔ آج کل چھٹیاں ہیں، بچوں کے پاس بہت زیادہ وقت ہے، اور یہ وقت بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، یہاں اسی میں بچے جو ہیں وہ دوسری طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں والدین سے یہی کہوں گا کہ وہ اپنا وقت جو ہے وہ بچوں کے ساتھ سٹوری جو ٹیلنگ ہے، بک ریڈنگ ہے، اس میں آپ لگا سکتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کو کتاب اچھی ہو بچوں کے ساتھ لے کے پڑھیں، اور رات کو سوتے وقت بچوں کو کہانیاں سنائیں۔ اور یہاں میں ایک مرتبہ پھر والدین کو اپنی ان کتابوں سے متعارف کروانا چاہوں گا۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نے کچھ کتابیں سیل کر کے اس سے منی جنریشن ہے، یہ آپ لوگوں کی صرف اطلاع کے لیے، اور بہت سے والدین نے یہ کتابیں حاصل کی ہیں اور وہ کہتے ہیں جی بہت مفید ہے۔ تو رات کو سوتے وقت جو ہے وہ والدہ یا والد یا گھر کا کوئی اور فرد جو ہے بچوں کو ایک کہانی اگر اس پڑھ کے سنانی شروع کرے گا تو اس سے کیا ہوگا، بچے میں وہ کردار سازی ہوگی، اس کو دینی معلومات ملیں گی، اس کی اردو زبان بہتر ہوگی، اپنی ثقافت سے بھی پتہ چلے گا، والدین سے اس کا تعلق بھی ہوگا۔ آپ رات سوتے وقت بھی ان کو کہانی سنا سکتے ہیں، آپ دن کے وقت بھی ان کو جو ہے وہ ریڈنگ کر کے وہ بتا سکتے ہیں، اور جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں اپنی زبان، وہ خود بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ کتابیں آپ کو پتہ، یہ سبق آموز کہانیاں نمبر 1 جو ہے، اس میں جو ہے وہ کافی سٹوریز ہیں۔ اسی طرح جو سبق آموز کہانیاں نمبر 2 ہے، یہ بھی آپ بڑے بچوں کے لیے لے سکتے ہیں، اور ان کتابوں کے بہت ایڈیشنز جو ہیں وہ شائع ہوئے، کافی پاپولر ہوئی ہیں۔ پھر یہ کتابیں اردو کے علاوہ
آپ کو انگریزی میں بھی دستیاب ہے، 1 اور 2 یہ دونوں ہیں، اگر کچھ انگلش میں پڑھنا چاہے، سویڈش میں بھی یہ آپ کو مل سکتی ہے، بلکہ پنجابی میں بھی ہے، اور بھی کئی لینگویجز میں ہے۔ تو اس ولاگ کا مقصد یہ ہے کہ بچوں میں ایک تو ریڈنگ کلچر ڈیولپ ہونا چاہیے، بچے ہر وقت کمپیوٹر، موبائل، ادھر ادھر ٹی وی میں لگے رہتے ہیں، کتاب کی طرف بچوں کو لے کے آئیے، اور چونکہ اس میں دلچسپ کہانیاں ہیں، بچوں کے سوالوں کے جواب ہیں، اپنی زبان سے ان کا تعلق ہوگا، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک مفید کوشش ہو سکتی ہے، اور اس حوالے سے آپ جو ہے وہ ان کتابوں کو لے کے بچوں کو اگر دیں پڑھنے کے لیے، یا خود ان کو کہانی کے طور پہ سنائیں یا سٹوری ٹیلنگ کے طور پہ، تو پھر آپ لوگ بتائیے گا، مجھے آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا کہ یہ کس حد تک معاون ہے، اور اس میں اگر آپ کی مزید سجیشنز ہوں وہ بھی مجھے بتائیے، کیونکہ میں تیسری کتاب جو ہے وہ بچوں کے لیے سبق آموز کہانی نمبر 3 وہ میں نے لکھنی شروع کی ہے۔ اس میں اگر آپ کے مزید سوال ہوں، بچوں کے سوال ہوں، تو وہ مجھے ضرور بتائیے گا، میں ان کو جو ہے وہ ان کتاب میں شامل کر سکتا ہوں، ان بچوں کے نام کے ساتھ کر سکتا ہوں جو بچے اس قسم کا جو ہے وہ سوال پیش کریں گے، تاکہ ان کی ظاہر اس سے پھر زیادہ اٹیچمنٹ ہوگی۔ تو مجھے آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا، اور اس ولاگ کے حوالے سے بھی اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، اور اگر آپ کو یہ اچھا لگے تو اپنے دوست صاحب آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور مجھے دیں اجازت۔